کیا کسی اور کے پیشاب کے چھینٹے پڑنے پر وضو فرض ہو جاتا ہے یا صرف اس چھینٹوں والی وجہ جو جگہ ہے اس کو دھو لیا جائے؟ وہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ جو میت کو غسل دے اس کے بعد وہ غسل کرے، ٹھیک ہے نا. وہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کے جسم کے اوپر اتنے نشانات پڑ جاتے ہیں، ظاہر میت کا بھی وہ غسل کے دوران آپ کو چھینٹیں ایسی پڑ جاتی ہیں، پیشاب وغیرہ نکلا ہوا ہوتا ہے تو کرنا پڑ جاتا ہے، تو کسی دوسرے کے چھینٹے سے غسل نہیں فرض ہوتا، اتنے حصے کو دھو لیں تو کافی ہے، کپڑے دھو لیں کافی. غسل فرض ہونے کے تو وہی اسباب ہیں جو مسئلہ 42 میں بتایا کہ شہوت کے ساتھ کسی شخص کا منی کا نکلنا یا انٹرکورس ہو جانا، ٹھیک ہو گیا، یا احتلام ہو جانا، یہ تین ہی چیزیں. مردے والی ایکسیپشن ہوگی، مردے کو نہلانے والی، اس پہ تو غسل کا نہیں وہ فرض نہیں ہے غسل. اچھا ہاں وہ بعد میں مطلب اس کو کہا گیا کہ وہ آپشنل ہے، صرف یہ ہے کہ وہ جسم پہ جو جتنا لگا ہو تو وہ صاف کر لیا جائے، تو نہانا پڑ ہی جاتا ہے. واش بیسن پر اکثر وضو بنایا جاتا ہے، تو کیا وہاں پر بچوں کے گندے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں؟ ہاں دھو سکتے ہیں. واش بیسن تو بڑی مطلب جب آپ نے کپڑے دھونے ہیں تو خود بخود پانی نکل جائے گا اس میں سے، تو وہ صاف ہو جائے گا. ایون ٹوائلٹ کی جو سیٹ ہے وہ اس وقت تک ہی ناپاک ہے جب تک اس پہ پیشاب ہے. جیسے ہی آپ اس پہ پانی ڈالتے ہیں، وہ تو چینی کے برتن کی بنی ہوتی ہے، یوں دھل جاتی ہے، اس کے بعد آپ خالی لوٹا اس پاک جگہ پہ ڈالیں اور اس سے چھینٹے اڑیں تو وہ پاک ہی ہوں گے ٹیکنیکلی سپیکنگ. ٹھیک ہو گیا، دھل گیا نا. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ ایک صحابی ابھی عربی آئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے مسجد میں ایک کونے میں پیشاب کر دیا، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک یعنی یہاں پہ بہا دو تم پانی بہا دیا تو مسجد پاک ہو گئی. اب آپ کہیں جی اس جگہ دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. تو واش بیسن پہ اگر گندے کپڑے دھو لیے، ایون کسی نے پیشاب بھی کر لیا، دھو دیا، تو بعد میں وہاں پہ وضو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی باوضو انسان راستے سے جا رہا ہے اور اوپر سے کوئی پرندے نے بیٹ وغیرہ کر دی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ پرندوں کی بیٹ ناپاک نہیں ہے. جتنے پرندے ہیں ان کی بیٹ ناپاک نہیں ہے. جتنے پالتو جانور ہیں جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب اور گوبر بھی ناپاک نہیں ہے. کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. ویسے صاف کرنا ہے تو آپ جتنا مرضی کریں، ناپاک نہیں، کیونکہ اس سے بچنا ہی ناممکن تھا نا، تو اس لیے شریعت نے اجازت دے دی. اذان کا جواب دے دیں گے آپ؟ ہاں جی، اذان کے بعد انشاءاللہ باقی کریں گے. اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. جی سٹارٹ کریں. جی علی بھائی، سوال یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی کہیں کسی جگہ پہ قرآن کی 7 قرات پڑھی جاتی ہیں؟ ہاں عرب ملکوں کے اندر چل رہی ہیں، سوڈان کے اندر چل رہی ہے، فلسطین کے اندر، اور پاکستان میں بھی 7 قراتوں کے کورس کروائے جاتے ہیں. میرا مسئلہ نمبر 115 جو ہے نا، قرآن کی حفاظت کا معجزہ، اس میں نے ان چیزوں کو بریف کیا. جیسے سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے نا مالک یوم الدین، ایک قرات میں آتا ہے مالک یوم الدین، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سورۃ التوبہ میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرات میں آتا ہے انفاسکم، تم میں نفیس ترین، وہ آتا ہے کہ تمہاری جانوں میں سے ہی. تو ان قرات کی وجہ سے قرآن حکیم کے کوئی تھیم میں فرق نہیں پڑتا، اور یہ اسٹیبلش قرات ہے. لیکن اس وقت جو رائٹنگ میں باقی رکھی گئی ہے اور جس کی ترویج کی گئی ہے بڑے پیمانے پہ، وہ عبداللہ ابن مسعود والی امام حفص کے ذریعے جو قرات آئی ہے وہی ہے. سب سنی شیعہ کے ہاں وہی چل رہی ہے. باقی قرات بھی اسٹیبلش ہیں اور چل رہی ہیں، لوگ چلاتے ہیں. پاکستان میں کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے کورس کرواتے ہیں، 7 قراتیں سکھاتے ہیں، سبع عشرہ کا کورس کرواتے ہیں. باقی جو قرات ہے قریش کے علاوہ وہ منسوخ تو نہیں تھے سب؟ نہیں منسوخ نہیں ہے، قطعاً نہیں منسوخ. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے آسانی کی ہے. اس حوالے سے وہ آسانی تو کوئی نہیں چھین سکتا. تو آج کے دور میں اگر نماز پڑھنے کسی کے پیچھے اور وہ کوئی اور قرات کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا علی بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. تو اکثر بچوں والے گھر ہوتے ہیں، بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں بچے، تو وہ جس طرح میٹرس ہوتے ہیں جذب ہو جاتی ہیں ان میں چیزیں، اس وہاں پہ نجاست کو کس طرح سے دور کریں؟ یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں دو، آپ جن کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر تھے، قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک چگلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ایک ٹہنی کے 2 ٹکڑے کر کے آپ علیہ السلام نے قبروں پہ ڈال دیے. فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یعنی وہ خود نہیں بچتا تھا. یعنی ایک نماز پڑھنے والا بندہ پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اور اپنے ناپاک کپڑوں کے اندر وہ نماز پڑھتا ہے ناپاک جسم کے ساتھ، یا وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو یہ صورت میں ایک کپڑے آپ نے پہنے ہی نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس پہ پیشاب کے چھینٹے لگے ہیں، اس پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ 10 سال تک پڑے نے کپڑے، آپ کا کیا لیتے دیتے ہیں؟ جب تک آپ نماز کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ جگہ پاک ہو جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اپنے کپڑے پاک ہوں. یہ کیوں آپ کو بتایا جاتا ہے؟ ورنہ تو کہا جائے کہ مسلمان کے گھر میں ہر چیز پاک ہونی چاہیے، یہ تو کہیں نہیں کہا گیا.
الٹا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد بیت ہونی چاہیے، گھر میں ایک نماز کے لیے جگہ مخصوص کرو. وہ مخصوص کیوں کرو کہ صرف اس ایک جگہ کی پاکی کا اہتمام کر لو. بچوں والے گھر میں پورے گھر کی پاکی کا اہتمام کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی بہت وہمی ہو جائے، اور قرآن پاک نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے اتنا وہمی ہونا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسی طریقے سے اگر میٹرس کے اوپر پیشاب لگ جاتا ہے تو آپ کا جو اپنا، اگر اس کی وجہ سے کوئی بدبو پھیل جاتی ہے، تعفن والا مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ تو بہت زیادہ ہو تو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں. وہ تعفن صرف پیشاب سے نہیں، وہ تو انڈا بھی گر جائے، سالن بھی گر جائے، انڈے کی بدبو جو ہے وہ بعض کا پیشاب سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے. جو انڈے کی بدبو بعض میں برتنوں میں بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ انڈا تو پاک ہے. تو وہ تو تعفن آپ کا ایک معاملہ ہے نا. وہ تو حتیٰ کہ بخاری میں آیا کہ بھئی جس نے پیاز کچے کھائے وہ مسجد میں نہ آئے، حالانکہ پیاز کھانا تو حلال ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ تو قرآن میں اور حدیث میں یہ آ جاتا ہے کہ پیاز کھاؤ ہی نہ، بدبو والی چیز کھاؤ ہی نہ. تو صرف ایک جگہ کے لیے روک دیا گیا. اس طرح پیشاب والا اور یہ سارے معاملات، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کا تو آپ اہتمام کریں. باقی قالین کے اوپر کہیں کونے پہ تھوڑا سا پیشاب لگ گیا اور آپ نے اس کو ادھر ہی اسی وقت صاف کر دیا، وہ پاک تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ جب تک اسے اوپر چھت پہ نہ لے جائیں اور دھوئیں نہ اور پورا نہ نکلے، وہاں پہ نماز نہ پڑھیں. تعفن نہیں آ رہا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہگار نہیں اس معاملے سے بندہ ہوگا. آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور کریں، لیکن وہ آپ کے اوپر کوئی obligation نہیں ہے. اس طرح میٹرسز میں بھی رولا ہو جاتا ہے، پھر اس میں سوشل ایشو بڑے انوالو ہو جاتے ہیں. یہ جو جلاد قسم کے خاوند ہیں نا، یہ پھر بیویوں کو مارنے کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں کہ جی تو بچے نو پیمپر نہیں سی بنیا، کیوں پیشاب کیتا ہے، تو پچھلے ہفتے بھی ہے ایسی. اس لیے تو میں عورتوں کو مشورہ یہ دوں گا کہ جب تک بدبو نہ آئے نا، چپ کیتی رہو. ٹھیک ہے جی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میٹرس پہ تو نماز پڑھنے سے بھی نہیں ہونی ہے، ماتھا تو جمنا ہی نہیں ہے، اس میں نماز کسی نے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے نا جی، تو کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو آپ صاف کر لیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اس کی بنیاد کے اوپر لائی جھگڑے کرنا اور یہ سارے معاملات، وہ اس فساد سے بچانے کے لیے تو آپ کو تو ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ لوگوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں کوئی وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صفائی آپ کا ذاتی شغف ہے، آپ ضرور کریں. اللہ نے آپ کو جس صفائی کا پابند کیا ہے وہ صرف وہ صفائی ہے کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو. اس کے بعد آپ جتنا پاکی کا اہتمام کریں وہ کرتے جائیں. آپ کو ٹوائلٹ 10 دفعہ دھونا ہے 10 دفعہ دھوئیں، آپ کی مرضی ہے. اور یہ تو آج کے زمانے کے مسئلے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں تو ان کی چھتیں تو اسی طرح ناپاک ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ 2 اینٹیں رکھ کے ٹوائلٹ کرتے تھے، تو روزانہ اٹھا کے تو نہیں پھینکتے تھے. ہم نے بھی بچپن میں وقت دیکھا ہے کہ وہ 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ عورتیں لے کے جاتی تھی. اتنے گھنٹوں تک تو وہیں پہ وہ پخانہ پڑا رہتا تھا، نالیوں میں وہ گٹر سسٹم نہیں ہوتا تھا. تو اب چونکہ ہم لوگ صفائی ستھرائی، ہمیں گوروں نے فیسلٹیز ایسی دی ہیں کہ ہمارے صاف ستھرے باتھ روم ہو گئے، اس لیے ہمارے وہم بھی زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں واقعی وہمی بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں وہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں بڑا گند بکھرا ہوا ہے اور میری چادر لمبی ہے، وہ نیچے لٹکتی ہے، تو وہ مجھے خطرہ ہی رہتا ہے ناپاک ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ وہ ناپاک جگہ کے بعد پاک جگہ آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. فرمایا اس سے بھی رگڑ کھاتی ہے؟ کھاتی ہے. تو فرمایا پاک ہو جاتی ہے. یعنی وہ وہم کوئی ختم، حالانکہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ پاک ہو جائے گی. تو بس یہ وہم کو ختم کیا گیا، کیونکہ اسلام پھر اس طریقے سے چل نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے. آپ نے ایک حد تک بچنا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. قرآن کی